کیا امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ واقعی امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے ہے یا یہ دنیا کا سب سے مہنگا اور خونی ڈیجیٹل کلین اپ ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص اپنی کالی ایپسٹین فائلوں کو جلانے کے لیے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی آگ میں دھکیل رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تہران کے آسمان پر جو کالا دھواں چھایا ہوا ہے وہ دراصل ایپسٹین کے اس جزیرے اور فلوریڈا کے ان اسکینڈلز کو چھپانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہو، جن میں ایک سپر پاور کے صدر کا نام بھی شامل ہے؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل اور موساد ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں؟ کیا یہ لڑائی اسرائیل کی نہیں تھی؟ امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، اسرائیل کے حصے کا خون ہم کیوں بہا رہے ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے کہ کیا ایپسٹین فائل وہ جال بن چکی ہے جس نے امریکہ جیسے بڑے ملک کو ایک ایسی جنگ کی غلامی میں دھکیل دیا ہے جس سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا اور جس کا اب کوئی انجام بھی نظر نہیں آتا؟ کیا ایپسٹین فائل کا خوف اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے امریکہ ڈالر اور پوری دنیا کی معیشت کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے؟ آج ہم جانیں گے کہ کیا تہران کے آسمانوں میں چھائے میزائلوں کے کالے بادل آنے والی نسلوں کے خلاف جرم ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایپسٹین اسکینڈلز کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے؟ میں ہوں عتیق زاہد۔ گلوبل پوائنٹ پہ ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ اب پہلا سوال، کیا امریکہ نے ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے اس جنگ کی شروعات کی؟ بالی ووڈ کی ایک پرانی فلم ہے ویگ دی ڈاگ، جس میں ایک ڈوبتا ہوا صدر اپنی خراب آئیکن کو بچانے کے لیے اچانک ایک جنگ شروع کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں کئی بین الاقوامی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا جو فلم میں دکھایا گیا تھا وہی حقیقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایپسٹین فائل کی خبروں کو دبانے کا طریقہ ہے؟ کیا یہ امریکہ میں انتخابات کے دوران اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ بڑھانے اور لوگوں کی توجہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے؟ جب ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے تو امریکہ میں ایپسٹین فائلوں کو کھولنے کی ڈیمانڈ تیز ہو گئی تھی۔ یہ وہ فائلیں تھیں جس میں دنیا کے امیر اور طاقتور لوگوں کے گہرے راز دفن تھے۔ لیک ہوئی رپورٹ کے مطابق ان فائلوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بار بار سامنے آیا تھا۔ فلوریڈا کی عدالت سے لے کر نیو یارک کے قانونی حلقوں تک ٹرمپ کے خلاف دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ قانونی ماہرین کہہ رہے تھے کہ وہ جیل بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ اپنے عروج پر تھا اور ایپسٹین فائل کی خبریں زور پکڑ رہی تھیں، اسی وقت ایک موڑ آتا ہے۔ جیسے ہی عدالت کی تاریخیں قریب آتی گئیں، ایران کی خبریں اچانک تیز ہو گئیں۔ ایران کی سرحدوں پر دھماکے شروع ہو گئے۔ اب دفاعی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ کیا یہ واقعی اتفاق ہے؟ جیسے ہی عدالت میں ان سیاہ فائلوں کی سماعت کی بات ہوتی ہے تو اسی وقت تہران پر بمباری کی تصاویر ٹی وی پر آنے لگتی ہیں اور تمام خبریں بدل جاتی ہیں۔ کچھ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے لیے نہیں بلکہ واشنگٹن میں بیٹھے ایک شخص کو جیل جانے سے بچانے کے لیے ہے۔ یہ جنگ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ ایک شخص کے خوف اور قانون کے درمیان ہے، جہاں میزائلوں کے شور سے انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا ایپسٹین کے سیاہ سچ کو دبانے کے لیے جنگ کا وقت چنا گیا؟ 2019 کے ایک FBI رپورٹ میں ایک 13 سالہ بچی نے ٹرمپ پر جنسی استحصال کی سنگین الزامات لگائے تھے۔ اسی وقت طاقت کے زور پر اس فائل کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن جب امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس پرانے ریکارڈ دوبارہ کھولنے لگا تو اچانک جنگ کا ماحول بن گیا۔ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وائٹ ہاؤس کی لیگل ٹیم یہ طے کر رہی ہے کہ ایران پر اگلا حملہ کب ہوگا تاکہ دنیا کی توجہ عدالت کی خبروں سے ہٹ کر جنگ پر چلی جائے؟ ڈیٹا اینالسٹ کے مطابق 2026 کے آغاز میں ہی جیسے ہی اس کیس کی نئی کڑیاں سامنے آئیں تو اسی ہفتے ایران پر حملے شروع ہو گئے۔ جب اخبارات کے پہلے صفحے ایران کی تباہی کی خبروں سے بھر جائیں تو ظاہر ہے ان معصوم لڑکیوں کی کہانیاں کہیں گم ہو جائیں گی۔
تو سوال یہی ہے، کیا یہ جنگ زمین جیتنے کے لیے ہے یا ایک صدر کے ماضی کو مٹانے کے لیے؟ اور کیا اس میں امریکہ کی ٹیک کمپنیز انٹرنیٹ پر ڈیجیٹل کلین اپ شروع کر چکی ہیں؟ ایران پر بم گرنے کے ساتھ ہی انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک عجیب صفائی شروع ہو گئی ہے۔ ڈیجیٹل سیکورٹی ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں کہ گوگل، میٹا اور ایکس جیسے پلیٹ فارمز ایپسٹین اور ٹرمپ کے تعلق کے متعلق خبریں، تصاویر اور سرچ ریزلٹس کو غائب کر رہے ہیں۔ ڈیٹا اینالسٹ کے مطابق انہیں خاموشی سے شیڈو بین کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اس لیے بھی حساس ہے کیونکہ سلیکون ویلی کے کچھ بڑے لوگ خود بھی ایپسٹین کے بدنام جزیرے کے مہمان رہ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ الگورتھم ایسی خبروں کو روک رہے ہیں جو ایپسٹین اور ٹرمپ کو جوڑتی ہیں۔ اس لیے سوال اٹھ رہا ہے، کیا یہ دنیا سب سے بڑی ڈیجیٹل وائٹ واشنگ ہے؟ کیا ٹیک کمپنیز ٹرمپ کی مدد کر رہی ہیں یا اپنے راز بچا رہی ہیں جو ایپسٹین فائلوں میں چھپے ہیں؟ کیا یہ دنیا کی پہلی ایسی جنگ ہو سکتی ہے جس میں میزائل اس لیے داغے گئے ہوں کہ کسی سرور روم میں رکھے گندے ویڈیوز اور ہارڈ ڈرائیوز ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائیں؟ اس جنگ سے امریکہ کو کوئی سیدھا فائدہ نظر نہیں آتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہنی ٹریپ تھیوری سامنے آتی ہے، جو براہ راست اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے جوڑی جاتی ہے۔ ایف بی آئی کے پرانے ریکارڈز اور سابق جاسوسوں کے بیانات کے مطابق جیفری ایپسٹینز کوئی عام مجرم نہیں تھا، بلکہ اسے موساد کا ایک چہرہ سمجھا جاتا رہا جس کا کام دنیا کے طاقتور لوگوں کو گندے جال میں پھنسانا تھا۔ ایپسٹین کے گھر اور اس کے جزیرے پر لگے خفیہ کیمروں نے نہ جانے کتنے بڑے لیڈروں کے راز اپنی ویڈیوز میں قید کیے ہوں گے۔ اب ایکسپرٹس یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ موساد کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسا سمجھوتا کرانے والا ڈیٹا ہو جو ایک لمحہ میں ان کی ساری عزت مٹی میں ملا دے؟ آج دنیا پوچھ رہی ہے، کیا اسرائیل کے پاس ٹرمپ کا ایسا بلیک میل بٹن ہے جس کے زور پر وہ امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے؟ ڈپلومیٹک ایکسپرٹس پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ بلیک میل نہیں تو پھر امریکہ اپنی پوری معیشت کی قربانی کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو کیا واشنگٹن کا ریموٹ کنٹرول اب تل ابیب سے چل رہا ہے؟ جب کسی ملک کا بڑا لیڈر بلیک میل ہونے لگے تو اس کے فیصلے ملک کے لیے نہیں بلکہ اس کے مالکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کی معیشت کی قربانی اس جنگ کے نام پر ٹرمپ کو بچانے کے لیے دی جا رہی ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ گلوبل مارکیٹ کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتیں بہت جلد مزید بڑھ سکتی ہیں۔ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایسا دور آ سکتا ہے جیسا گزشتہ 100 سال میں نہیں دیکھا گیا۔ امریکہ سے لے کر دنیا بھر کے مڈل کلاس لوگوں کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس اسے ایک ضروری جنگ قرار دے رہا ہے۔ فائنینشل اینالسٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ٹرمپ اپنی فائلوں کو بچانے کے لیے ڈالر اور اپنی ہی عوام کی معاشی قربانی دے رہے ہیں؟ پولیٹیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو مہنگائی کی کوئی زیادہ فکر نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک موجودہ صدر کو قانون اور انویسٹیگیٹنگ باڈیز آسانی سے نہیں پکڑ سکتی۔ اس لیے سوال اٹھتا ہے کہ کیا تیل کی بڑھتی قیمتیں ٹرمپ کے لیے اس پروٹیکشن منی کی طرح ہیں جو دنیا کی عام عوام اپنی جیب سے ادا کر رہی ہے؟ ڈیٹا یہ بھی بتا رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ صرف جنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ مارکیٹ میں جان بوجھ کر پیدا کیے گئے خوف کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی عوام کی روٹی کا پیسہ ایک شخص کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور کیا اس لیے امریکہ نے جنگی جرائم کیے؟ ایران میں 160 سے زائد معصوم بچوں کی لاشیں دنیا نے دیکھی۔ آج تہران کے آسمان سے زہریلی اور کالی بارش ہو رہی ہے جس نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تیل کی ریفائنریز میں لگنے والی آگ کے دھوئیں نے پورے علاقے کو ایک گیس چیمبر بنا دیا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین اور انسانی حقوق کے گروپس کہہ رہے ہیں کہ اسے عام جنگ نہ سمجھیں، دراصل یہ ایک طرح کی جینوسائیڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے اثرات سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو ایک بڑے قبرستان میں بدل سکتے ہیں۔ ہیلتھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ زہریلی بارش آنے والی نسلوں میں کینسر جیسی لہر پیدا کر سکتی ہے۔
جسے روکنا ممکن نہیں ہوگا؟ کیا معصوم بچے صرف کولیٹرل ڈیمیج بن جائیں گے، جیسے وہ 160 بچے بنے جنہیں کسی فائل میں چھپانے کے لیے قربان کر دیا گیا؟ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایپسٹین میں چھپے ٹرمپ کے رازوں کو بچانے کے لیے امریکہ تیسری عالمی جنگ تک جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران ابھی ایٹمی طاقت نہیں، لیکن ڈیفنس ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے قریب کھڑا ہے۔ امریکہ کی اگریسو پالیسی دنیا کو ایک ایسی دلدل کی طرف لے جا رہی ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو سکتی ہے۔ جیو پولیٹیکل اینالسٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایٹمی حملے کا خوف واقعی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا یہ پوری دنیا کو اتنا ڈرانے کی چال ہے کہ کوئی بھی ٹرمپ کی پرانی فائلوں کا نام نہ لے۔ ایکسپرٹ کو خدشہ ہے کہ اگر ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو دنیا تیسری عالمی جنگ میں جلنے لگے گی، تو شاید کوئی بھی ثبوت تلاش کرنے والا زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ ایک انسان کا خوف پوری زمین کے وجود سے بڑا ہو چکا ہے۔ یہی سوال سب سے خوفناک ہے۔ کیا اپنی طاقت اور ساکھ بچانے کے لیے کوئی صدر پوری دنیا کو تباہی کے دہانے تک لے جا سکتا ہے؟ آج اسرائیل، امریکہ اور ایران کی یہ جنگ ایک ایسے اندھیرے موڑ پر کھڑی ہے جہاں پہ شاید واپسی کا راستہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایپسٹین فائلوں کے راز ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے یہ خونی سازش کی گئی؟ تہران کی وہ کالی بارش آج بین الاقوامی قانون اور اخلاقیات کی راکھ بن کر ہم سب پر گر رہی ہے۔ تاریخ اکثر جنگوں کو فاتحین کے نام سے یاد رکھتی ہے، لیکن کبھی کبھی تاریخ یہ بھی پوچھتی ہے کہ کیا یہ جنگ واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان تھی، یا ایک شخص کی ذاتی خوف اور اس کی بند فائلوں کے درمیان؟ سچ کیا ہے شاید ہم کبھی نہ جان سکیں، کیونکہ ثبوتوں کو میزائلوں کے ملبے اور ڈیجیٹل الگورتھم کے نیچے دفن کیا جا رہا ہے۔ لیکن تہران کے آسمان سے گرنے والی وہ کالی بارش آج پوری انسانیت کے وجود پر ایک گہرا داغ ہے۔ تو کیا ایپسٹین فائل کے داغ سے بچنے کے لیے ٹرمپ نے دنیا کو ورلڈ وار کی آگ میں جھونک دیا؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ جنگ واقعی ایک بڑی سازش ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آج کے دور میں سوال اٹھانا ہی سب سے بڑی حب الوطنی ہے۔